السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناؤں گی۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ مولانا رومی نے مثنوی میں ایک دلچسپ مگر سبق آموز کہانی ایک طوطا اور اس کی بیوی مینا کے عنوان سے لکھی ہے۔ ایک دن طوطے نے اپنی پیاری سی بیوی مینا کو سیر کرانے گیا۔ ان کا گزر ایک ویرانے سے ہوا۔ وہ آرام کرنے کے لیے ایک درخت پر بیٹھ گئے۔ طوطے نے مینا سے کہا، اس علاقے کی ویرانی دیکھ کر لگتا ہے کہ الوؤں نے یہاں بسیرا کیا ہوگا، یعنی یہ بستی اجڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ساتھ والی شاخ پر ایک الو بیٹھا تھا۔ اس نے میاں بیوی کی باتیں سن لیں۔ اب الو ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ علیق سلیق کے بعد الو نے طوطا اور مینا کو مخاطب کیا اور کہا، آپ میرے علاقے میں آئے ہیں، میں ممنون ہوں گا کہ اگر آپ آج رات کا کھانا میرے غریب خانے پر تناول فرمائیں گے۔ اس جوڑے نے الو کی دعوت قبول کر لی۔ رات کا کھانا کھانے اور پھر آرام کرنے کے بعد جب وہ صبح واپس نکلنے لگے تو الو نے مینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور طوطے کو مخاطب کر کے کہا، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ تو میری بیوی ہے۔ یہ سن کر طوطا پریشان ہو گیا اور بولا، یہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ مینا ہے اور تم الو ہو، تم زیادتی کر رہے ہو۔ اس پر الو نے اپنے ایک وزیر با تدبیر کی طرح ٹھنڈے لہجے میں بولا، ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، عدالتیں کھل گئی ہوں گی، ہم وہاں چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ طوطے کو مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا۔ جج نے دونوں طرف کے دلائل بہت تفصیل سے سنے اور آخر میں فیصلہ دیا کہ مینا طوطے کی نہیں، الو کی بیوی ہے۔ یہ سن کر طوطا روتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ الو نے اسے آواز دی، تنہا کیوں جا رہے ہو؟ اپنی بیوی تو لیتے چلو۔ ارے میاں، طوطے نے روتے ہوئے کہا کہ یہ بیوی میری نہیں ہے۔ یہ بیوی میری کہاں ہے؟ عدالت کے فیصلے کے مطابق اب یہ تمہاری بیوی ہے۔ اس پر الو نے شفقت سے طوطے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ میری نہیں، بیوی تو تمہاری ہی ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ بستیاں الوؤں کی وجہ سے ویران نہیں ہوا کرتیں، بلکہ اس وقت ویران ہوتی ہیں جب وہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کا بھی بالکل یہی حال ہے۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ ہمارے سیاست دانوں کا بھی یہی حال ہے۔